اسلام پہ کیے جانے والے حملوں میں ایک سب سے بڑا نشانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کو بنایا جاتا ہے۔ مولدین اکثر نفسانی خواہش جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے اس دعوے کو عقل کی کسوٹی پہ کھیلا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے تعصب کی اینک کو اتار کے لاجک اور تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان محض اپنی خواہشات کا تابع ہوتا تو اس کی زندگی کا گراف کیا ہونا چاہیے تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال تھی، جو انسانی جوانی کا عروج ہوتا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو بیوہ تھی اور عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی۔ اگلے 25 سال تک یعنی 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ مکے کی گرم تپتی دوپہریں اور جہاں اکثر لوگ جو سے ہیں ایک سے زیادہ بیویوں والے تھے، وہاں ایک نوجوان کا اپنی عمر سے بڑی عمر سے شادی کرنا، اس کے ساتھ وفاداری سے زندگی گزارنا، یہ ثابت نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شہوت سے پاک تھی۔ اب ذرا اس عمر کو دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نکاح کی، 50 سال سے 60 سال کی عمر۔ کوئی بھی عقل مند انسان یہ تسلیم کرے گا کہ ایک شخص جس نے پوری جوانی ایک بیوی کے ساتھ گزاری، وہ بڑھاپے میں خواہشات کے پیچھے بھاگے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے علاوہ آپ کی تمام ازواج مطہرات بیوہ یا طلاق شدہ تھی۔ ان میں اکثر وہ خواتین تھیں جن کے شوہر جنگوں میں شہید ہو چکے تھے یا جنہیں سماجی سہارے کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نکاح ایک عظیم مقصد کے تحت تھا، جیسے کہ تعلیمی مقصد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اس لیے تھا تاکہ وہ خواتین کے مسائل اور آپ کی نجی زندگی کی تعلیمات امت تک پہنچا سکے، جن کا نصف حصہ آج ہماری فقہ کی بنیاد ہے۔ دوسرا سیاسی و قبائلی مقصد۔ حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ سے نکاح نے بڑے بڑے دشمن قبیلوں کو اسلام کا دوست بنا دیا اور ہزاروں قیدیوں کو آزادی ملی۔ پھر سماجی اصلاح۔ حضرت زینب سے نکاح کا مقصد یہ ایڈاپٹڈ سن کے بارے میں جاہلانہ عرب رسموں کو توڑنا تھا۔ اب میرا سوال مولدین سے یہ ہے کہ اگر مقصد لذت ہوتا تو کیا مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت ترین عورتوں اور دولت کی پیشکش نہیں کی تھی؟ آپ نے اس وقت وہ پیشکش ٹھکرا دی اور صحبتیں برداشت کی۔ کیا ایک نفس پسند انسان تپتی دھوپ میں پتھر کھانا پسند کرے گا یا عیش و آرام؟ منطق کہتا ہے کہ جس انسان کی پوری زندگی اثار، قربانی اور انسانیت کی خدمت میں گزری ہو، اس پہ ایسا گھٹیا الزام لگانا صرف جہالت ہے۔ ایک نیوٹرل انسان کے طور پہ اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی بھی دراصل ایک مشن تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے مثالیں قائم کی، بیواؤں کو کیسے عزت دینی ہے اور دشمنوں کو کیسے اپنا بنانا ہے۔ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ مٹتا نہیں۔ اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا صرف اس لیے ہے کیونکہ لوگ گہرائی میں جا کے تحقیق نہیں کرتے۔ جس دن آپ نے سچائی کی نیت سے مطالعہ کیا، آپ کو محسوس ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف تھا۔ السلام علیکم۔